بسم الله الرحمن الرحيم. یا زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. آپ یوٹیوب پر المہدی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں غضنفر علی سبحانی ہوں اور یہاں مشہد مقدس ہے. ایک بار پھر سعادت ہوئی ہے، دوسری روایت کے ساتھ آئے ہیں جس کا عنوان ہے گدھا بھی امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. یہودیوں کی ایک جماعت آئی تھی جو رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے آئے تھے اور دلیلیں دے رہے تھے اور معجزات مانگ رہے تھے. تو وہاں پر رسول پاک نے معجزات دکھائے. ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ کعب ابن اشرف نے کہا کہ یہ گدھا اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں مانوں گا، یا مثلا دیکھا جائے گا. تو گدھے نے اقرار کیا تھا وہاں پر رسالت کا، اللہ کی توحید کا، رسول کی رسالت کا اور امیر المومنین کی ولایت کا. تو جی گدھا امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. چلیے روایت پڑھتے ہیں. جاء کعب بن اشرف یرکب حمارہ. کعب ابن اشرف آیا اور گدھے پر سوار ہو. یعنی یہ طولانی روایت ہے. اب جو بیان میں کر رہا ہوں وہاں سے جہاں سے ہمارا موضوع ہے. اب کعب ابن اشرف رسول اللہ کے سامنے احانت کر کے اب آیا ہے گدھے پر سوار ہونے کے لیے. آیا سوار ہو یرکب حمارہ تاکہ اپنے گدھے پر سوار ہو. فشب به الحمار. تو گدھے نے اس کو جھٹکا دیا، گرایا. اور وسرعہ علی رأسہ فاوجعہ. گدھے نے جب جھٹکا دے کر اس کو گرایا تو یہ دوسرا گدھا جو تھا، اس کو گدھا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ گدھا امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، یہ نہیں کر رہا تھا. تو اس کو جھٹکا، یہ زمین پر گر گیا. جب زمین پر گرا سر کے بل تو یہ زخمی ہو گیا. ثم عاد لیرکبہ. پھر پلٹا تاکہ سوار ہو. فعاد الیہ الحمار بمثل صنیعہ. گدھے نے پھر اس کے ساتھ وہی کیا جو اس کے ساتھ پہلے کیا تھا. ثم عاد لیرکبہ. پھر اس نے یہ پلٹ کر سوار ہونے کی کوشش کی. فعاد علیہ الحمار. گدھے نے بھی وہی کیا بمثل صنیعہ جو پہلے اس کے ساتھ کر چکا تھا. یعنی اس کو گرایا، زمین پر دے مارا، پھر اس کو زخمی کیا. فلما کان فی السابعۃ او الثامنہ. جب 7 بار تک بات پہنچ گئی، یعنی 7 بار اس نے اس طرح کیا اور گدھے نے اس کو گرایا، یا 8 بار تک، تو انطق اللہ تعالی الحمار. اللہ نے گدھے کی زبان کو کھولا. گدھا بولنے لگا انسانوں کی طرح. فقال. تو گدھے نے کہا یا عبد اللہ. اے اللہ کے بندے، بئس العبد انت. تو کتنا گھٹیا آدمی ہے. یہ میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے تو کتنا برا ہے، یعنی تو کتنا گھٹیا آدمی ہے. گراتا ہوں پھر آ جاتا ہے سوار ہونے کے لیے. گدھا کہتا شاہدت آیات اللہ وکفرت بہا. تو نے اللہ کی آیتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کا انکار کر رہا ہے اور ان کا انکار کیا ہے. انا حمار قد اکرمنی اللہ بتوحیدہ. جبکہ میں گدھا ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی توحید کے ساتھ عزت دی ہے، اکرام کیا ہے میرا اپنی توحید کے ساتھ. فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس معبود کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے. خالق الانام ذو الجلال والاکرام. جو اللہ انام یعنی مخلوقات کا خالق ہے، عزتوں کرامتوں والا اور جلال والا ہے، صاحب جلال و اکرام ہے. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سید اہل دار السلام. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اہل سلام کا، جنت والوں کا سردار ہے. مبعوث لاسعاد من سبق علم اللہ لہ بسعادہ. اور مبعوث ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ
جو اللہ کے علم میں سعادت کے ذریعے ذکر کیے گئے ہیں ان کو سعادت تک پہنچائے، یعنی جن کے بارے میں یہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ سعادت تک پہنچیں گے ان کو سعادت تک پہنچائے۔ وَإِشْقَاءِ مَنْ سَبَقَ الْكِتَابُ عَلَيْهِ بِشَقَاوَةٍ، اور اللہ کے کتاب میں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ شقی ہیں، بدبخت ہیں، ان کو شقاوت اور بدبختی تک پہنچائے۔ جبکہ خود کوئی ہدایت نہیں پانا چاہے گا، سعادت تک نہیں پہنچنا چاہے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا، شقاوت تک پہنچے گا، بدبخت بنے گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِيِّهِ وَوَصِيِّ رَسُولِهِ، گدھا علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے تحقیق علی ابن ابی طالب اللہ کا ولی ہے، یعنی ان کے اللہ کے ولی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ وصی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کا وصی ہے۔ یسعد اللہ من یسعد، اور اللہ سعادت دیتا ہے اس کو جو خود سعید ہونا چاہتا ہے اور جو خود سعید ہے، نیک ہے، اللہ نیک کرتا ہے اس کو، نیک بخت کرتا ہے اس کو جو خود نیک ہے، نیکی چاہتا ہے۔ کب؟ اذا وفقہ لقبول موعظته والتأدب بأدبه والإتمار بأوامره والانزجار بزواجره، جب وہ موفق ہو کامیاب ہو اللہ کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے اور اللہ کے آداب کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کے اوامر کا پابند ہونے کی جو ہے توفیق حاصل کرے، ان میں موفق ہو، کامیاب ہو، اور اللہ نے جن چیزوں سے نہیں کی ہے اور روکا ہے ان بدیوں اور برائیوں کو چھوڑ دے، ترک کرے اور ان کے ترک کرنے پر موفق ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِسُيُوفِ سَطْوَتِهِ وَسَوْلَاتِ نَقِمَتِهِ يَكْبَتُ وَيُخْزِي أَعْدَاءَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے تحقیق اللہ جو ہے اپنی سطوت کی سیوف کے ساتھ، یعنی اپنی تلواروں کے حملوں کے ساتھ اور اپنے عذاب کے حملوں کے ساتھ یکبتو زمین گیر کرتا ہے، زمین پر دے مارتا ہے اور خوار و رسوا کرتا ہے محمد کے دشمنوں کو۔ اور یہ اللہ کی پتہ نہیں کون سی تلوار ہے، آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جس کے ذریعے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو زمین پر دے مارتا تھا اور رسوا کرتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ یسوقہم بسیفہ الباتر، تاکہ ان کو لائے اپنی کاٹنے والی تلوار کے ساتھ، ودلیلہ الواضح الباہر، اور اپنے روشن اور نورانی اور واضح دلیل کے ساتھ، الی الایمان بہ، اس پر ایمان لانے کی طرف لائے ان کو۔ او یقذفہ اللہ فی الہاویۃ اذا ابا الا تمادیا فی غیہ، یا جو ہے پھر ان کو اللہ اپنی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں پھینک دے جب وہ جو ہے اپنی ضد اور انا پر اور گمراہی میں ڈٹ کر رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو جو ضد کرے گا خدا کے ساتھ اس کا مقدر جہنم ہے، گدھا کہہ رہا ہے۔ وَامْتِدَادًا فِي طُغْيَانِهِ وَعَمِهِ، جو اپنی اندھے پن میں اور سرکشی اور طغیان میں رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنمی ہے، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ جب اس طرح کا کوئی آدمی ہو، گدھا کہہ رہا ہے، جب اس طرح کا کوئی آدمی ہو جو اللہ کی راہ میں ہدایت نہ پائے اور گمراہی میں ڈٹ کر رہے اور ضد کرے اور طغیان اور اندھے پن میں باقی رہنا چاہتا ہے، تو ما ينبغي لکافر ان یرکبنی، تو اس طرح کے کافر کے لیے سزاوار نہیں ہے کوئی کہ وہ مجھ پر سوار ہو۔ اے کعب ابن اشرف، تو ہدایت کے راستے کو دیکھ کر، آیات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، امیر المومنین کی ولایت اور اس کی اللہ کے ولی اور رسول کے وصی ہونے کو دیکھ کر جب ڈٹ رہا ہے گمراہی پر، تو پھر سزاوار نہیں ہے کہ تجھ جیسا کافر مجھ پر سوار ہو۔ بل لا یرکبنی الا مؤمن باللہ، بلکہ مجھ پر سوار ہی وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لاتا ہو،
मुसद्दिक़ुन बि मुहम्मदिन रसूलिल्लाह फी अक़वालिही, और जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करे अपने अक़वाल में, मुतसव्विबुन लहू फी जमीए अफ़आलिही, और मुतसव्विबुन लहू फी जमीए अफ़आलिही, और वो तस्लीम हो जाए अपने तमाम अफ़आल में रसूलुल्लाह के लिए। किन अफ़आल में खुसूसन तस्लीम होना चाहिए उसे गधा कह रहा है। फी फ़िअल अशरफ़ि ताआत फी नसबिही अखाहु अलीयन वसीयन व वलिया, इन अशरफ ताआत के अंजाम देने में। कौन सी? कि रसूल पाक ने जो अपने भाई को वली और वसी करार दिया है, नस्ब किया है, इसमें इताअत करने में, रसूल की नेक इताअत करने में तस्लीम हो जाए, उसको कबूल करे, तस्दीक करे, वो मुझ पे सवार होगा। और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रसूल के इल्म के वारिस होने की तस्दीक करे, उसके लिए तस्लीम हो। वह बेदीन ही क़य्यिमन, और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह और रसूल के दीन का क़य्यिम और कायम समझने वाला जो है, कायम समझने की तस्दीक करता हो, वो मुझ पर सवार हो। वअला उम्मतिही मुहैमिना, और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह की उम्मत की पनाहगाह समझने वाला और उसकी तस्दीक करने वाला मुझ पर सवार हो। वले दुयूनिही काजिया, और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह के कर्ज अदा करने वाला तस्दीक करता हो और कर्ज अदा करने वाला मानता हो, वो मुझ पर सवार हो। वले इदातिही मुंजिजा, और रसूलुल्लाह के वादों को पूरा करने वाला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझता हो, वो मुझ पर सवार हो। वले औलियाही मुवालिया, और अल्लाह के वलियों का वली हो और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इकरार करता हो, मवाली हो। वले अअदाइही मुआदिया, और उनके दुश्मनों का दुश्मन हो, वो मुझ पर सवार हो। अगर इस तरह ना हो तो फिर वो मुझ पर अबदा सवार नहीं हो सकता, वो काफिर है। आगे ऊपर कहा ना कि मा यंबगी लिकाफिरिन अन यरकबनी, फ़क़ाल रसूलुल्लाह, गधे ने जब ये इतना इकरार किया तो रसूल पाक सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, या कअब इब्न अशरफ, ऐ कअब इब्न अशरफ, हिमारुका अअक़लु मिनका, तेरा गधा तुझसे अक्लमंद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तफसीर में आया है कि फरमाया, हिमारुका खैरुम मिनका, तेरा गधा तुझसे बेहतर है। गधे को हम इसलिए गधा कहते हैं कि वो, या मसलन किसी आदमी को गधा इसलिए कहते हैं कि वो अहमक होता है, लेकिन ये अजीब गधा था कि इंसान से भी, यानी आकिल जो अशरफ मखलूक़ात कहला रहा है, उस आकिल से भी अक्लमंद तरीन है। क्यों? इसलिए कि अक्ल की जो पहचान है वो इससे होती है कि वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल करता है या नहीं। अगर विलायत को कबूल करता है तो वो अक्लमंद है, अक्लमंद तरीन है, फिर चाहे गधा क्यों ना हो, आकल है वो इंसानों से भी। उसको हम गधा नहीं कह सकते जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इनकार करता है। क्यों? इसलिए कि गधा अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार करता है। या ज़हरा